السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایکٹ کے تحت قائم ہوا. اب آئین میں ترامیم کی گئی. کیا ان کی سینیورٹی وہ آئین کے طور پر آ سکے گی؟ اس پہ گفتگو نہیں. ترسیلات کے حوالے سے کیا حالات اور واقعات ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ سیز کے حوالے سے جو باتیں ساری جان لیں وہ بھی وہاں سے پتہ چل جائیں گے. جہاز چوائس صاحب کی ضمانت اگر ہوتی ہے، ویسے تو ضمانت کا کیس ہے، اس سے بہتر ضمانت کا کیس تو ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے. سپریم کورٹ کا امتحان شروع ہو گیا. یوں کہ اچھا وہ میں بات دیکھیں، اب سپریم کورٹ تو آئینی کورٹ بن چکی ہے نا. دوسری کورٹ اب کیا کہیں گے؟ ویسے تو سپریم کورٹ ہی ہے، جو بھی آپ کہیں گے ہے تو سپریم کورٹ ہی. چلیں اس پہ سب پہ گفتگو کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا، وہ ایک ایکٹ کے تحت قائم ہوئی تھی. یہ پرانی بات ہے، لیکن چونکہ اب اس آئین میں ترامیم ہو چکی ہیں، ساری کورٹوں کا ذکر آ چکا ہے، لیکن اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، اور ججز کی تعداد بھی بائی ایکٹ آف پارلیمان آتی ہے. اور اس ایکٹ کے میں ججز ٹرانسفر کا ذکر نہیں ہے. یہ بھی ماننے والے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ آئین کے تحت ٹرانسفر کا اختیار موجود ہے. آرٹیکل 200 ہے غالباً، اس کے اندر موجود ہے. تو یہ یعنی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہو گئی کہ ججز کی مخصوص مدت کے لیے ٹرانسفر کیا گیا ہے. اب یہ اور حلف لینے کے بعد وہ سینئر نہیں رہیں گے، سینیورٹی نہیں رہے گی، کیونکہ ججز اور سول سروینٹ میں فرق ہے. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ججز پہ سول سروینٹ کا اطلاق نہیں ہوگا. 17 اپریل کو دوبارہ سماعت ہوگی، یعنی کل، اور 18 اپریل کو فیصلہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس کون ہوگا. اس کا مطلب یہی ہے کہ 17 کو شارٹ آرڈر آ جائے گا بظاہر. اور ہم خیال بینچ کا ایک عام سی بات آپ کے سامنے ہر کوئی بات کر رہا ہے. ہم خیال بینچ پہ ایک بندہ کہہ رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بینچز کی تبدیلی کا، ایک جج سے کیس اٹھانا دوسرے پہ لگانا، یہ تنازع شدت اختیار. اور اصولی طور پر میں سمجھوں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، انتظامی اختیارات کے حوالے سے. ایک کیس ادھر لگانا، ادھر لے جانا، ادھر سے لگانا، ادھر لگا جانا، اور قائم مقام چیف جسٹس کے بعد مسائل بہت بڑھ گئے. نہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی آنا ہے، اور ان کو حکومت کی جانب سے بڑی اہمیت دی جا رہی. حالات اور واقعات تو یہی بتاتے ہیں کہ ہم خیال ججز یا ہم خیال بینچز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس ہی ہوں گے. اب حکومت کے پاس میجورٹی ہے، جوڈیشل کمیشن کے پاس، ان کے پاس مختوم ہے، یعنی آپ کے پاس 2 ووٹ ہیں. 2 ووٹ کیا کریں گے؟ 3 ووٹ تو چلے ججز کے وہ بھی آپ کے ساتھ مل جائے تو 5 ووٹ ہو جائیں گے. 8 ووٹ تو پھر بھی آج ادھر ہے. تو اس لیے بڑا مشکل اور ناممکن سا کام لگتا ہے کہ جو فیصلہ حکومت وقت کرے گی اس پہ اطلاق ہونا ہے. اور یہ اس کو ججز پیک ہونا یا حکومت کا پورا گرفت آ جانا، اس کو یوں کہیں گے آپ کہ گرفت آ گئی ہے پوری. میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور حالات بھی یہی ہیں. اور حکومتی وہ جو فرنٹ لائن پہ آ کر کہتے پھر رہے ہیں کہ اوورسیز ہمارا اثاثہ ہے، اور انہوں نے اس بار 4 ارب ڈالر کی تسہیلات بھیجی ہیں جو حکومت پر اعتماد ہے. سول نوانی کی تحریک والوں کے منہ پر چپیڑ ہے، اور عمران خان آج تک تفصیلات کے بائیکاٹ کی تحریک کو واپس. دیکھیں، ایک تو اوورسیز پاکستان کو لانا، گراؤنڈ پہ لے کے آنا، سامنے آنا اچھا کام ہے. ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے، لیکن اس حکومت میں کیپیسٹی کہاں ہے؟ یعنی آپ 400-500 وہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 کے قریب لوگ تھے. ان 1000 سے آپ لاکھوں کا مائنڈ نہیں بدل سکتے. یعنی جو 1000 آپ نے چن کے ہیرے جو چن کے، یعنی میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ چلیں جتنے بھی دوست ہمارے، بہت دوست احباب ہیں اوورسیز، یعنی صحافی حضرات آئے ہیں، بہت سے انویسٹر کی بات جو ہے وہ لوسر پتہ نہیں کیا ہے، وہ اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں. اب اور انویسٹمنٹ آپ نے ابھی تک کوئی ثبوت آ سکا ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ یہ لے کر آئے ہیں، اتنی کاروبار، اتنی کے کانٹیکس کے والے. ویسے تو اسٹیٹ گیس کا درجہ دے دیا، اچھی بات ہے. اوورسیز پاکستان کو یہی عزت ملنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے. لیکن ان کے ساتھ جو باتیں آپ نے کی، وعدے وعید کی ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں، مارچ میں ترسیلات اضافے کی کئی وجوہات ہیں، اور اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. رمضان اور عید کے موقع پر اوورسیز پاکستان معمول سے زیادہ ترسیلات بیچتے ہیں، اور حالیہ عرصے میں بڑی تعداد میں پاکستانی ملک چھوڑ چکے ہیں. دیکھیں نا، یعنی اور ان میں سے بھی ترسیلات میں اضافہ ہوا. جب وہ بہت بڑی تعداد گئی ہے تو الٹیمیٹلی پیسہ انہوں نے بھی انجیکٹ کیا ہے، یہاں آیا ہے. اصل امتحان تو حکومت کا یہ ہے کہ وہ بیرونی سرمایہ کاری لے آئے، مگر اس بحاث پر تو وہ مکمل ناکام ہی نظر آ رہی ہے. شرح نمو میں بہتری بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہے. اور
ابھی تک کوئی کامیابی بھی نظر نہیں آ رہی. ہم جو دیکھیں ہمیں بھی تو نظر کچھ نہیں آ رہا. 3 سال بعد بھی عمران خان کی شرح نمو کے قریب نہیں پہنچ سکے. یہ دیکھیں یہ جس طرح بھی ہے اوورسیز کو اکٹھا کرنا, یہ ایڈوانٹیج آنا, یہ سول حکومت کا کام تو نہیں ہے. نہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا. اور قوم کو نئی اذیت میں ڈال دیا گیا ہے, اور وہ ایک کالر ٹیون ہے. جب کسی کو کال جاتی ہے تو ایک منحوس سی آواز آتی ہے, اور لوگوں نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے گزارش کی ہے کہ عوامی تاثر ریکارڈ کیے جائیں اور شہباز شریف تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے. یہ جو زبردستی کانوں کو لوگ آ رہے ہیں نا, تو یہ کانوں میں آ کے ٹونیں جو آ کر لگتی ہیں نا, کم از کم اس سے نجات مل سکے گی, کوئی حالات بہتر ہو سکیں گے. یہ ایک عام بات جو ہے وہ سارا لوگ کر رہے ہیں اور سامنے لا رہے ہیں. شہباز شریف نے اس کے بعد ایک بات اور جو ہے نا, شہباز شریف کے بعد کابینہ میں بھی گفتگو کی, باتیں بہت سی کہیں. یعنی ان کو سارے بیساکھیاں ملی ہوئی ہیں, ان بیساکھیوں کے ذریعے کھڑے ہیں, لیکن کوئی ایک ایسی چیز بتا دے کہ جس سے انہوں نے ملک کو آگے لے کر گئے, وہ ہم نہیں. اور وہ جو انڈیکس بتا رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو گئی ہے, کیا اس کو آپ کہیں گے؟ آپ بھائی ہے کیا حالات؟ آپ وہی باتیں تو لوگ بہت سی کرتے ہیں, لیکن چلیں 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑا بریک تھرو آپ کہہ سکتے ہیں اعجاز چودھری کی ضمانت کا کیس انتہائی عام ہے. اور ان کی اگر ممکنہ ضمانت جو ہے سپریم کورٹ سے ہو جاتی ہے تو دہشت گردی کورٹ سے ڈاکٹر یاسمین راشد, شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنماؤں کی ضمانت بھی ممکن ہو سکے گی. اور اصولی طور پر تو اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت بنتی ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے. اور جمعرات کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. تمام فریقین کو نوٹس کیے گئے ہیں, دلائل سن کر چکے. دیکھیں سب کی ہو چکی ہے نا, سپریم کورٹ صرف اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت تو روک نہیں سکتی, ساتھ ٹرائل کا کہہ دیا انہوں نے. اور یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹرائل جو 4 مہینے میں ہو رہا ہے, ضمانت لے کے کیا کرنا آپ اندازہ لگائیں. لیکن قانون تو یہ نہیں ہے, قانون تو بہت کلیئر ہے, ضمانت حق ہے اور ضمانت تو ہونی چاہیے, اور اسے آپ روک تو نہیں سکتے ہیں. اور آج حکومت جو ہے عوام کے ساتھ ایک ہاتھ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہے نا اپنا 20 سے 25 روپے فی لیٹر کمی ہونی چاہیے. اور آپ نے کیا کرتے ہیں, آپ اس کی بجائے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے نا اور وہ بڑھا دی ہے. اب پیٹرولیم کی قیمتیں کتنی کم کرتے ہیں, سن رہے ہیں کہ کم ہو رہی ہیں, شاید صبح تک کام ہو جائے, اور بات یہی کی جا رہی ہے کہ کم ہو جانی ہے, لیکن کم بہت بڑی تعداد میں ہونی چاہیے. اور آج کم از کم 30 سے 40 روپے فی لیٹر جو ہے نا وہ کم کرنی چاہیے. اور اگر کم نہیں کی گئی تو لیکن بات بڑی واضح ہے, 25 کروڑ عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. اور اب اطلاعات یہی ہے کہ پاکستان امریکہ سے خام تیل اور پیٹرول درآمد کرنے پر غور کر رہا ہے, جو UAE اور سعودی عرب سے مہنگا پڑے گا. اب جب سستا پیٹرول میسر ہے تو امریکہ سے مہنگا پیٹرول مانگا, فائدہ کسے پہنچے گا, یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ تو ذہن میں رکھیے گا. آپ کو پتہ ہے شہباز شریف جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے وہ بڑا وضاحت کے ساتھ جو بات کہی ہے, وہ اردلی کے معنوں میں لیتے ہیں یا کسی اور کانٹیکس میں معاملے میں لیتے ہیں, اور وہ آپ کے سامنے وہ آتے ہیں, اوورسیز کنونشن میں آتے ہیں, کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, اشتہار بازی. اب لوگ ان باتوں کو شاید جاننے والی بات ہے. اور باقی اوورسیز پاکستانی سے متعلق ایسی تقاریر کی جاتی ہیں کہ جس طرح سے کوئی اور اینگل بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عوام تو ساری سمجھتی ہیں نا ان چیزوں کو, ٹھیک ہے نا جی. اور اب آگے خیال آ گیا ایکسپورٹ کا, ٹھیک ہے جی. اور اب لوگ بات آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا 6 کالم پر مشتمل ڈان اخبار پر خبر چھپی کہ ٹرمپ کے ٹیرف کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹ میں 1.4 بلین ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ خبر یہ تھی کہ اگر ٹیکسٹائل پر ٹیرف لگا تو 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے مریم صفدر نے یہ باتیں کی کہ کسان گندم لگائے میں سب خرید لوں گی, اور اب لیکن اب حالات کیا ہے, آٹا بھی مہنگا نا اور کسان بھی فصل نہ, گندم کا ریٹ 200 روپے من فصل پر لگا, خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا. اور ابھی پنجاب نے لاکھ روپے بیانہ بھجوایا, حالانکہ نہری پانی جو ہے نا وہ ٹیل تک آتا ہی نہیں ہے. اوپر سے اس سال زرعی انکم ٹیکس بھی لگنا ہے. کسان تو مکمل بری طرح سے متاثر ہو چکا ہوا, اور پتہ نہیں کون سے اقدامات واقعی ہیں. حافظ آباد میں کسانوں نے احتجاج کیا تو پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. آخری بات صرف داسو ڈیم کے حوالے سے ہے, اس کی کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. منصوبے کی لاگت میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے.
تاخیر سے 240% اضافے کے ساتھ کھربوں روپے میں پہنچ گئی. قصور کس کا ہے؟ انکوائری بٹھا دی ہے, کیا ہونا ہے؟ نیب خاموش بیٹھا ہوا ہے, نیب آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اینٹی کرپشن کوئی نہیں. بتا دینا کون سے بڑا کرپشن کا کیس جو ہے پچھلے 3 سالوں کے اندر کیے ہیں, وہ میں جاننا چاہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.